سب سے پہلے نمبر پہ آپ یہ بات سماعت فرما لیں ابتدا کے اندر ہی، اور مطالعہ دیوبندیت میں یہ بات شامل ہے اور بڑی ضروری ہے اس بات کی وضاحت کہ علماء لدھیانہ کا تعلق علماء دیوبند سے تھا۔ جس طرح کہ ابھی میں نے یہ بات بیان کی ہے، عرض کی ہے کہ جب وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات جھوٹ بولتے ہیں کہ جی مرزا قادیانی کی تکفیر سب سے پہلے علماء دیوبند نے کی ہے، سب سے پہلے تعاقب اور رد مرزا قادیانی کا علماء دیوبند نے کیا ہے، تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے وہ کون سے علماء دیوبند ہیں تو فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی علماء لدھیانہ نے تکفیر کی، علماء لدھیانہ نے تعاقب اور رد کیا مرزا قادیانی کا۔ یوں یہ سعادت سب سے پہلے تکفیر کی، رد کی، تعاقب کا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے میں یعنی علماء دیوبند میں رکھی۔ یہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے۔ تو یہ بڑی ضروری بات ہے اور یہ حقیقت جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ علماء لدھیانہ کا تعلق کیا علماء دیوبند سے تھا۔ یہ اس لیے وضاحت کرنا ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، علماء لدھیانہ کا تعلق علماء دیوبند سے نہیں تھا۔ جس طرح دیوبند میں رہنے والوں کو دیوبندی کہا جاتا ہے، اسی طرح لدھیانہ ایک شہر ہے، وہاں کے مکینوں کو، وہاں رہنے والوں کو لدھیانوی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ علماء لدھیانہ علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کا اور نجیب دیوخانی کا۔ وہ علماء دیوبند سے نہیں تھے بلکہ علماء لدھیانہ سے ہیں، اسی وجہ سے ان کو ایک الگ شناخت، ایک الگ نام سے یاد کیا جاتا ہے، علماء لدھیانہ۔ لہٰذا ان علماء لدھیانہ کو علماء دیوبند کے کھاتے میں ڈالنا، یہ اپنے اکابرین یعنی وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے جو سیاہ کارنامے ہیں، جو مرزا قادیانی کی حمایت کرتے رہے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات، ان پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش ہے۔ یہ ایک بات کہ وہ علماء دیوبند سے نہیں ہیں، وہ علماء لدھیانہ سے تعلق رکھتے ہیں، لدھیانوی علماء ہیں، ان کو لدھیانوی کہا جاتا ہے، دیوبندی نہیں کہا جاتا۔ دوسرے نمبر پہ، ہم اگر علماء لدھیانہ کے فتاوی جات کا مطالعہ کریں، علماء لدھیانہ کے فتاوی جات کا مطالعہ کریں، ان کی تحریروں کا مطالعہ کریں، تو جا بجا علماء لدھیانہ نے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کا رد کیا۔ خصوصی طور پہ جو وہابی دیوخانی رشیدی فرقہ کے بانی اور سربراہ تھے، جناب مولوی رشید احمد گنگوہی دیوخانی صاحب، علماء لدھیانہ ان کا رد کرتے رہے اور ان کو طرح طرح کے القابات سے نوازتے رہے، اور بالخصوص مرزا قادیانی کی تکفیر کے وقت جب یہ علماء لدھیانہ مرزا قادیانی کی تکفیر کرتے رہے اور تکفیر کر رہے تھے، اس کا تعاقب اور اس کا رد کر رہے تھے، اس وقت رشید گنگوہی نے مرزا قادیانی کی حمایت کی، مرد صالح قرار دیا، اور اس مسئلہ کے اندر بھی علماء لدھیانہ نے مولوی رشید گنگوہی کا رد بلیغ کیا۔ اور یہ بے شرم وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات اور نجیب دیوخانی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ دیوبندی علماء سے ہیں۔ کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ وہ تو ان کے سروں پہ ہتھوڑے برسائیں، گرز برسائیں، ان کی لتریشن کریں، ان کی مٹی پلید کریں، اور یہ بے شرم کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے علماء سے ہیں، یہ تو علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں۔ بھئی کیسے علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں؟ ان کی مٹی بھی پلید کرتے رہے، ان کے سروں پہ ہتھوڑے بھی مارتے رہے، ان کی لتریشن بھی کرتے رہے، اور تعلق بھی انہی سے رکھا۔ یہ کیسی عجیب منطق ہے، یہ کیسی عجیب بات ہے نجیب دیوخانی صاحب، ذرا ہمیں بھی سمجھا دیں۔ میں یہاں پر چند حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں، عبارتیں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے فتاوی قادریہ، یہ علماء لدھیانہ مولوی عبداللہ صاحب، مولوی محمد صاحب، مولوی عبدالعزیز صاحب،
یہ تینوں مولوی عبد القادر صاحب کے صاحبزادے تھے، یہ صاحبزادگان ہیں مولوی عبد القادر صاحب کے، اور جو ان کے فتاوی جات ہیں دیوخانی فرقہ کے مولویوں کے مطابق 1901 میں فتاوی قادریہ کے نام سے چھپے، 1901 میں فتاوی قادریہ کے نام سے ان کو شائع کیا گیا، اور یہ فتاوی قادریہ کے نام سے ظاہر ہے جو ان کے ابا جی تھے وہ مولانا عبد القادر صاحب تھے، تو انہوں نے اپنے ابا کے نام سے جو ان کے فتاوی جات ہیں ان کے ابا کے نام سے یعنی فتاوی قادریہ کے نام سے یہ شائع ہوئے۔ میں انشاءاللہ وہ جو مرزا قادیانی کی تکفیر والا معاملہ ہے وہ میں آگے چل کر بیان کرتا ہوں، یہاں پر چند عبارتیں چند باتیں مولوی رشید گنگوہی کے حوالہ سے بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ علماء لدھیانہ علماء دیوبند سے نہیں ہیں، انہوں نے دیوبندی مولویوں کا رد کیا اور خصوصی طور پہ رشید گنگوہی کا رد کیا۔ صفحہ نمبر 94 پر لکھتے ہیں کہ ان مولوی صاحب کی یہ پہلی ہی خطا نہیں بلکہ ان کی عادت ہی ہے اس قسم کے مسائل میں جن کی حقیقت نہیں معلوم ہوتی مگر گہری نظر سے در حقیقت وہ مولوی صاحب اہل نظر نہیں ہیں۔ یہ رشید گنگوہی کے متعلق جو علماء لدھیانہ ہیں وہ لکھ رہے ہیں، مولوی رشید گنگوہی کے متعلق۔ نجیب دوخانی صاحب ذرا یہ توجہ کے ساتھ سنیں، اس عبارت کے بعد بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ علماء لدھیانہ سے ہیں تو پھر آپ سے بڑا بے شرم کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا پھر بے شرم کوئی نہیں ہے اگر اس عبارت کو سماعت کر لینے کے بعد پڑھ لینے کے بعد کوئی دیوبندی یہ کہے کہ جی یہ علماء دیوبند سے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑی بے شرمی والی بات اور کوئی نہیں ہے، پھر تو مرزا قادیانی کو بھی آپ اٹھا کر اپنا ابا کہہ سکتے ہیں، یہ آپ کو اجازت ہے، حق حاصل ہے۔ یہاں پر لکھتے ہیں کہ فتویٰ مولوی گنگوہی کا، یہ اوپر ذرا انہوں نے لکھا، پھر نیچے لکھتے ہیں کہ مولوی صاحب اہل نظر نہیں ہے کیونکہ پہلا فتویٰ یہ دے دیا تھا کہ مرزا قادیانی مرد صالح ہے۔ یہ اب علماء لدھیانہ مرزا قادیانی کے حوالہ سے مولوی رشید گنگوہی کا رد کر رہے ہیں۔ مزید لکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی مرد صالح ہے وہ مرزا جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس پر یہ حکم خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، ہم نے اتارا۔ وہ حکم کون سا ہے جو مرزا قادیانی پر نازل ہوا؟ مرزا قادیانی نے جو دعویٰ کیا تھا ہم نے اتارا اس کو قادیان کے قریب، اور پھر یہ فتویٰ دیا کہ مرزا اہل ہوا سے ہے۔ رشید گنگوہی نے پہلے فتویٰ دیا تھا کہ مرزا مرد صالح ہے ان کے مقابلہ میں، پھر یہ فتویٰ دیا کہ وہ اہل ہوا سے ہے۔ جب علماء نے اس پر دباؤ ڈالا اور اسے کہا کہ کیسا بے وقوف آدمی ہے تو مرزا قادیانی کو مرد صالح قرار دیتا ہے، پھر اس نے دباؤ میں آ کر یہ کہا کہ یہ اہل ہوا سے ہے، پھر یہ فتویٰ دیا کہ یہ اہل بدعت سے ہے، باوجود یہ کہ مرزا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یوسف نجار کا بیٹا کہتا، نعوذ باللہ منہ۔ یہ اب علماء لدھیانہ رشید گنگوہی کے متعلق لکھ رہے ہیں کہ اس نے تکفیر نہیں کی مرزا قادیانی کی، مولوی گنگوہی نے۔ یہ اب رشید گنگوہی کے غلط فتوے شمار کر رہے ہیں علماء لدھیانہ، اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے علماء سے ہیں، علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں۔ مزید ذرا آگے سماعت فرمائیں۔ پھر مولوی صاحب نے یہ فتویٰ دیا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ اب امکان کذب کا جو جھگڑا چلا تھا ہندوستان میں اور رشید گنگوہی اور دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے نکالا تھا مولوی اسماعیل دہلوی کے اتباع کرتے ہوئے، یہ اس کا اب رد کر رہے ہیں علماء لدھیانہ کہ مولوی رشید گنگوہی نے یہ فتویٰ دیا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ امکان کذب کے اوپر علماء لدھیانہ کا مولوی رشید گنگوہی کا رد بلیغ، مولوی رشید گنگوہی کی کھوپڑی پہ علماء لدھیانہ کے ہتھوڑے۔ نجیب دوخانی صاحب مزید لکھا، پھر مولوی صاحب نے یہ فتویٰ دیا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، اور یہ مخالف ہے قول اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ کوئی سچا نہیں۔ اور اس مفتی نے ہندوستان میں زور بعد جمعہ کو منع کر دیا۔ یہ آگے پھر فقی مسئلہ، فقی فتویٰ کا رد کرتے ہوئے جو رشید گنگوہی نے ہندوستان میں دیا تھا اس کا رد کیا۔ یہ صفحہ نمبر 94 تھا۔
اور پھر مزید رد کرتے ہوئے مولوی رشید گنگوہی کا لکھتے ہیں اور یہ بھی فتویٰ دے دیا کہ جو مکانات کعبہ شریف کے گرد بنائے گئے جس کو مصلی کہتے ہیں وہ بدعتیں ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 94 اور 95 ہے۔ صفحہ نمبر 96 پر یہی علماء لدھیانہ مولوی رشید گنگوہی صاحب کے ایک اور فتوے کا رد کرتے ہیں۔ یہاں پر کیا الفاظ ہیں، مختصراً میں یہ الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ یہاں پر لکھتے ہیں کہ اس مقابلہ کو مفقود قرار دینا فاضل گنگوہی کا غلط ہے۔ پھر آگے سارا اوپر نیچے عبارتوں میں انہوں نے گنگوہی صاحب کا رد کیا اور یہ کہتے ہیں کہ علماء لدھیانہ علماء دیوبند سے۔ بھی عجیب بات ہے۔ صفحہ نمبر 96 کے بعد صفحہ نمبر 99 کو لیں، یہاں پر بھی مولوی رشید گنگوہی صاحب کا علماء لدھیانہ نے رد کیا۔ یہاں پر کیا الفاظ ہیں، یہاں پر کہتے ہیں چونکہ فاضل گنگوہی بھی ریاضی سے بے خبر ہیں، جاہل آدمی ہیں، ریاضی سے ان کو ریاضی بھی نہیں آتی۔ یہاں پر بھی اب علماء لدھیانہ نے صفحہ نمبر 99 پر مولوی رشید گنگوہی صاحب کا رد کیا۔ یہ چند عبارتیں میں نے فتاوی قادریہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں جن سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ علماء لدھیانہ کا تعلق علماء دیوبند سے نہیں ہے۔ اگر علماء دیوبند سے ان کا تعلق ہوتا اور علماء دیوبند سے یہ عقیدت رکھتے، کبھی بھی مولوی رشید گنگوہی جو وہابی دیوخانی رشیدی فرقہ کے بانی اور سربراہ تھے ان کا رد نہ کرتے۔ یہ تو ان کا رد کر رہے ہیں اور ان کے سر پہ ہتھوڑے برسا رہے ہیں۔ امکان کذب کے مسئلے پہ رد کیا، مرزا قادیانی کی تکفیر کے مسئلے پہ رد کیا، اور دیگر جو فتاوی جات ہیں مولوی گنگوہی صاحب کے ان کا رد بلیغ کیا۔ اور وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات بڑی ڈھٹائی کے ساتھ، شرمی کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی ان کا تعلق علماء دیوبند سے۔ لہٰذا پتہ چلا علماء لدھیانہ کا تعلق علماء دیوبند سے نہیں تھا۔ یہ فتاوی قادریہ، یہ ایک مسئلہ کی وضاحت ہو گئی۔ یہ بڑا ضروری تھا، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی علماء لدھیانہ کا تعلق علماء دیوبند سے تھا۔ بھئی وہ کیسے علماء دیوبند سے ان کا تعلق ہے؟ وہ تو دیوبندی مولویوں کا رد کر رہے ہیں، مولوی رشید گنگوہی صاحب کا رد بلیغ کرتے ہیں، ان کے فتاوی جات کا رد کرتے ہیں، مولوی گنگوہی صاحب کے ٹکور کرتے ہیں اچھی خاصی، اور آپ کہتے ہو کہ جی ان کا تعلق علماء دیوبند سے ہے۔ بڑی عجیب منطق ہے، عجیب بات ہے۔ اس طرح تو پھر آپ مرزا قادیانی کو بھی اپنا باپ کہہ لیں، ان کو اپنے اکابرین میں شمار کریں۔ آپ کے اکابرین ساری زندگی دفاع کرتے رہے اس کا، جیسے میں آگے بیان کرتا ہوں، وہاں پر تمہیں کیوں شرم آتی ہے؟